تو زمزم کا شکار ہونے لگے گا. اس کا پھر ایک طریقہ کچھ دنوں کے لیے اختیار کیا جائے کہ جو آج سے پہلے آ جائے نا اسے پورا کر، چاہے وہ منفی آ جائے تو اس بات میں ہو جائے، ممکن نیکی کے خیال بعد بھی آئے، پہلے جو کمزور خیال ہے پورا کر لو. کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا ذہن جو ہے نا صحیح فیصلے پر پہنچنا شروع کر دے گا. یا ایک اور طریقہ، اب یہ بنیادی سوال ہے، فرض کرو آپ لوگ اچھے خاصے مشائخ کرام کے ماننے والے ہو. مشائخ کرام کا لفظ ذرا ثقیل ہے. اگر آپ کے والد صاحب موجود ہوتے اس موقع پر بزرگ، تو آپ ان کی موجودگی میں جو فیصلہ کرتے وہی فیصلہ کر لو. دو خیالات آ رہے ہیں نا، ان دو خیالات میں آپ تیسرا انسان سوچو کہ جس انسان سے پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے چاہیے، اگر وہ ہوتا ہے تو وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اس وقت، تو وہی فیصلہ آپ کر لو. دیے اگر آپ ذرا توجہ کرو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اصل بات سمجھا رہی نا کہ مثلا کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم اب کیا فیصلہ کیا جائے، اگر وہ ہو یہاں موجود تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے، وہی فیصلہ صحیح ہوگا. صحیح فیصلہ وہ ہے جو صحیح آدمی کی موجودگی میں ہو یا صحیح انسان کے تصور سے ہو، وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے. صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے جس پر بعد میں زندگی کے بہت عرصہ بعد میں انسان کو افسوس نہ ہو، خوشی ہو. صحیح فیصلہ سے کہتے ہیں. تو کثرت آرزو میں صحیح فیصلہ کرنا ہی تو خوبی ہے. کوئی دنیا کا درویش ایسا نہیں ہوگا میرے خیال ہے جس کو آرزویں جس کی ختم ہو گئی یا مر گئی، صرف وہ انہیں برش سائڈ کرنا جانتا ہے. بھائی یہ خوبی ہے اقتدار. اچھا ہر ایک کو نیند آتی ہے، درویشوں کو جب نیند آتی ہے کچھ سے کچھ تو کرتے ہوں گے نا. نیند کو ادھر ادھر بلا لیا، جاگ کے اپنے کام اور بار بار عبادت کر لی، انہیں بھی محسوس ہوتا ہے نا، بھوک بھی لگتی ہے، لیکن وہ بھوک کم کر دیتے ہیں، نیند کم کر دیتے ہیں، بولنے کا شوق انہیں بھی ہوتا ہے، بولنا بھی کم کر دیتے ہیں. تو ان قدرتی خواہشات کو تھوڑا سا روکنے سے ان کا مسائل حل ہو جاتے ہیں. باطن کی توجہ یہی ہے کہ ظاہر کی آرزوؤں کو ذرا تھوڑا سا ایک طرف کر دیجیے. تو یہ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں جمع الجمع. ایک لفظ بنایا ہوا ہے درویشوں نے. پہلے تفریق، فرق خیال، پھر جامع خیال، پھر جامع کے اندر بھی جمع الجمع، یعنی کہ ایک طرف توجہ کا لگ جانا. اور اسی کو وہ توحید بولتے ہیں یا وحدت خیال بولتے ہیں. نہیں، وہ اس کا انسٹرومنٹ ہے، اس کام کے لیے وہ ایک راستے کا ایک ضروری حصہ ہے. اور آلموسٹ وہ برابری ہے. مقصد یہ کہ وہ مقصد نہیں ہے تصفیہ یا تزکیہ، مقصد نہیں ہے، مقصد ہے توحید. تزکیہ جو ہے نا وہ ذریعہ ہے. وہ اس لیے ہم آپ کا آئینہ اس لیے آپ صاف کر رہے ہو، جیسے کہانی بنائی یا مولانا روم نے بنائی کہانی، آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ شاید رومیوں اور چینیوں کے درمیان مقابلہ ہوا پینٹنگ کا. اس نے خیال کہ بھئی جو آدمی اچھا پینٹ کرے گا وہ جیت جائے گا، مقابلہ ہو گیا. ان کو ایک کمرے کی 2 دیواریں ملی،
تم اس پہ پینٹ کرو، تم اس پہ پینٹ کرو۔ چینیوں نے غالباً یہی کیا کہ وہ دیوار اپنی جو ہے نا ایسا پینٹ کیا، شیشہ بنا دیا، درمیان میں پردہ تھا۔ بعد میں جب مقابلہ کا وقت آیا فیصلے کا تو ان کا عکس اس دیوار میں آ گیا، یہ زیادہ خوبصورت لگا، یہ لوگ جیت گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا باطن کے آئینے کی صفائی بس یہی ہے کہ یہی کائنات باطن کے آئینے میں دیکھو گے تو اور خوبصورت لگے گی، کائنات تو وہی ہے، اور حسن خیال کی کائنات بناؤ۔ تو اس کو جمع کا یہ کہتے ہیں یا توحید کو یا وحدت خیال۔ اب دیکھو بیچاروں کا خیال انتشار میں آ گیا نا، پریشانی ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ کہ بہت دقت میں پڑ گئے، تھوڑی سی جہاں وہ رعایت مانگ رہے تھے وہاں گنجائش نہیں تھی، موقع نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ ہمیں توحید بتاؤ۔ پیر صاحب نے کہا ہم آپ کو کبھی بتائیں گے۔ بڑا عرصہ میں انتظار کرتا رہا، بتایا نہیں پیر صاحب نے، حتیٰ کہ ایک موقع آ گیا، ایک دفعہ حج پہ ہم جا رہے تھے پیر صاحب کے ساتھ، راستے میں ایک پڑاؤ آیا، ایک دن ہم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھتے ہیں تو ایک آدمی آ رہا ہے گھوڑے پہ سوار، پر جہاں نماز پر دور کھڑا ہوا، ہمارے پیر صاحب اٹھے اس سوار کے پاس گئے، دونوں نے کوئی بات کی، وہ چلا گیا، وہ واپس آ گئے۔ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ کون تھے بزرگ؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے سوال کا جواب تھا، تو تم نے پوچھا تھا نا توحید کے بارے میں، ایسا ہاں توحید کی بات۔ یہ کہانی کے طور پر چونکہ ہم بیان کر رہے ہیں، کہانی اب پہلے ایسا ذرا والد صاحب کے لیے کہ ایک بزرگ نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتاؤ توحید سمجھاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا سمجھائیں گے۔ عرصہ گزر گیا، نہیں بتایا، مدت گزر گئی، نہیں بتایا۔ وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج پہ جا رہے تھے پیر صاحب کے ساتھ، تو راستے میں ہم ایک جگہ نماز پڑھی، تھوڑی دیر میں دیکھتے تھے ایک سوار آیا، گھوڑا سوار، ہماری نماز سے تھوڑی دور روکی، اب دور، ہمارے پیر صاحب اس سے ملے، دونوں نے کوئی بات کی، وہ چلے گئے، پیر صاحب واپس آ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ کون تھے یہ بزرگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا۔ وہ کہتے دل میں نے سوچا بھی سوال کا جواب گھوڑے پہ سوار ہو کیا سوال کا جواب؟ کہنے لگے وہ تم نے پوچھا تھا نا توحید کے بارے میں، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہے۔ کہنے لگے یہ آدمی جو تھے نا یہ تھے خضر علیہ السلام، اور آئے تھے اور مجھ سے ایک بات کر رہے تھے کہ بات یہ کہہ رہے تھے ابھی حج پہ چلے ہو تم، کہو تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چل پڑوں۔ تو پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ نہ ہو ہمارے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے خیال میں اصلی خیال سے ہی الگ ہو جائیں۔ کہ یہ توحید ہے، توحید جب تک مقصد کی نہ ہو اصلی توحید سمجھ نہیں آتی۔ مقصد کے اندر مقاصد کا مل جانا ہی توحید کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مزاج بن جاتا ہے نا کہ وہ اپنا اس طرف نگاہ رکھو، جس طرح یہ زندگی میں عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ سمجھ آتا ہے باتیں ان کو جن کو محبت کا کوئی تصور مل جائے، وہ جس طرح اپنا بھری ہوئی کائنات میں اپنے پسند کے انسان پر توجہ رکھتے ہیں، اس کا ہونا نہ ہونا، قریب دور، ناراض محبت، صلح جھگڑا کیفیت، اسی کے خیال سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح یہ توحید ہے کہ آپ اس کے خیال میں چلتے جاؤ اور قدم قدم پر آپ کے سوال کا جواب کہ جہاں دو راستے آ جائیں وہاں اس خیال سے اپنا سفر طے کریں۔
کہ میں جس منزل کا مسافر ہوں اس طرف کون سی سڑک قریب سے جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو عام طور پر ذہین آدمیوں کو دو راستے ملتے ہیں، دو راستوں کا سفر، اور یہ اذیت بھی ہوتی ہے دو راستوں میں۔ زیادہ حساس آدمی، زیادہ ذہین آدمی، ان کو دو ہی راستے ملتے ہیں، جن کے چوائسیز بڑے ملتے ہیں، اور چوائسیز کی وجہ سے ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے، اور بڑا ہی انسان کو۔ اس لیے خداوند تعالیٰ سے عام طور پر لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا سفر دے۔ باطن بھی یہی خوبی کا ہے اور ظاہر بھی خوبی کا ہے، ایک راستے کا سفر۔ دو راستوں کا سفر جانا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں سفر۔ اس لیے آپ کے سوال یہ ہے کہ جب کبھی ایسا آ جائے تو یا وہ اس مقصد کے حوالے سے فیصلہ کرو یا اس آدمی کے حوالے سے فیصلہ کرو جس سے پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ صحیح ہو جائے۔ آپ تھوڑی دیر میں آپ اور کرنے اب تو کیا؟ ہاں جی ہاں جی ایک صحرا کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں بالکل یک رنگی ہو اور مختلف طرح نہ ہو۔ کئی لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں، جی کئی لوگ پبلک کے سفر سے بہت ڈرتے ہیں۔ جی، اور اس سے زیادہ آسان سفر ہی کو نہیں۔ یہ دماغ سے سمجھ نہیں آتا، یہ سفر ایسا ہے نہ دماغ سے سمجھ آتا ہے نہ منفعت طلبی سے سمجھ آتا ہے۔ اب دماغ بھی آتا موقوف ہو جائے، سیدھا توحید، مجذوب کی توحید اور پاگل کی بھی توحید اور جینیس کی بھی توحید اور اذیت سے گزرنے والے کو بھی توحید۔ یہ تو ہیں ہی توحید بیچارے، کون؟ مجذوب اور جو جینیس ہے، زرخیز انسان ایک خیال میں، اور جو پاگل ہو گیا، اور وہ آدمی جو اذیت میں مبتلا ہے۔ اس سے پوچھا جائے نا کہ موسم کیسا ہے، کہتا ہے اذیت کا۔ کہتا ہے اب صبح کا وقت ہے، کہتا ہے اذیت کا۔ کہتے جوانی گزر گئی ہے، کہتے اذیت کی۔ بڑھاپا آ گیا، کہتا ہے اذیت آ گئی۔ اس بیچارے کو ایک ہی موسم رہتا ہے۔ جس کا زندگی میں ایک موسم رہ جائے نا، وہ توحید بہت جلد سمجھ جائے۔ موسموں کی تبدیلی والا انسان توحید نہیں سمجھ۔ توحید ایک خیال کا نام ہے نا، پہلے تو شکر کرو ذات سے ملنا ہی نہیں ہے کہ آج بھی ذات سے ملی تھی، یہ نہیں، وہ ہمارا رنگ ہے، نیا رنگ۔ یا تو عید سمجھنے کے لیے محبت۔ اب اس سے پوچھا جائے، کوئی عام مشہور کہانی ہے کہ مجنون سے پوچھا جائے، اللہ مینے کا پوچھا ہی ہوگا کہ سنا بھی میری دنیا میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ صحرا دیکھے، شہر دیکھے، پہاڑ دیکھے، رونقیں دیکھی، سمندر دیکھے، آسمان دیکھے۔ انہیں کہا نہیں کچھ بھی دیکھا، ہم نے لالا دیکھا۔ بھائی ایک ہی سفر، یہ تو عید سفر۔ اس کو دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لالا کر دے، محمل کر دے، ہے نا وہ مصرع اس طرح، ایسے ہی ہے نا۔ تو یاد ہے آپ کو جب درد سے ہوتا تھا مضطر تو کہتا تھا مجنون یہ رو رو کر، دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لالا کر دے، محمل کر۔ مطلب یہ کہ ایک سفر ہے۔ یہاں پھر انسان فرض کرو محبت سے بھی آشنا نہ ہو، وحدت فکر بھی اس کو خدا نخواستہ نہ ملے، تو یہ حادثہ بھی نہ ہو جو ہمیشہ رہنے والا ہو، تکلیف، سفرنگ، اذیت۔ اچھا ذہن بھی اس کا پاگل نہ ہو، مجذوب بھی نہ ہو کسی خیال میں، تو پھر آپ یہ کرو کہ ایسا رفیق طریق بنا لو، دوست ہم وزن نہیں صحیح چاہے، جس کے ساتھ زندگی وابستہ ہے۔ محبت کی بات نہیں، دوستی کی بات ہے، تو پھر بھی تو ہی سمجھ جاتی ہے۔ یا پھر اور بہت پھر مشکل ہے، عبادت سے تو عید سمجھ نہیں آتی، عبادت سے عبادت سمجھ آتی ہے۔ تو ہی صرف یہ ہے کہ یا تو ایک آدمی چن لو کائنات کا مقصد اپنی نون کائنات سے محبت، یا ایک اپنا ساتھی سفر کا کہ ہم نے دنیا کا سفر کرنا ہے اس کے ساتھ، پھر تو ہی سمجھ آ جائے گی۔ یا کوئی ایسا مقصد ہو آپ کو جو ہمیشہ رہنے والا ہو،
یا پھر آپ کو کوئی ایسا فیض ہو جائے جسے کہتے ہیں مجذوب ہو جائے، کسی جھلک ہو جائے. مجذوب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہیں بجلی چمکتی دیکھی اور وہی ٹھہر گیا، کہتے ہیں یہ بات راز مل گیا. اور پاگل جو ہے وہ آشنا نہیں ہے لیکن کیفیت اس کی وہی ہے، معروف ہو گیا. مجذوب نے کچھ دیکھا ہے اور اس کے بعد کچھ دیکھنے کی تمنا نہیں رہی. مجذوب وہاں ہو جاتا ہے. کہاں ہو جاتا ہے؟ جو کچھ دیکھ لیا اب اس کے بعد دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، باقی جو دیکھنے کا امکان ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے. جل گیا نا تاب رخ یار دیکھ کر، وہ جل گیا، مجذوب ہو گیا. تو توحید جو ہے نا وحدت فکر، یہ کسی آدمی کے ساتھ یہ وحدت فکر کر لو پھر بھی توحید سمجھ جاتی ہے. اور اجتماع میں بھی آ سکتی ہے یا فرد میں بھی آ سکتی ہے. باقی توحید کا سفر جو ہے نا آسان طریقہ جو ہے نا وہ رسالت کے ذریعے آتی ہے. تو رسالت جاری ہے، پیغام تو جاری ہے نا، سرکار کا پیغام بھی جاری ہے اور توجہ بھی جاری ہے. یا اس طرف توجہ کرو آپ کو شاید مل جائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے، یا پھر جلووں کو ترجمہ کرو کہ یہ ہر رنگ جو ہے نا اس کے پیچھے ایک ہی رنگ ہے. یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا کاز تلاش کرو کہ پھر بنیاد پر چلے جاؤ کہ یہ بیج کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آتے ہیں، غور کرنے لگ جاؤ. بیج میں رنگ کیا ہے، زمین کہاں سے آئی، اور یہ پانی کدھر سے آیا، پانی میں رنگ کیا ہے، مٹھاس کہاں سے ہے، ذائقہ کہاں سے ہے، اور ہر ذی جان کو حیات پانی سے کیسے ملی ہے، میرا ہونا کب سے ہے، میرا ہونا کب تک ہے، میرا ہونا کیوں ہے، میرے نہ ہونے سے اس کی کائنات میں کیا فرق پڑتا تھا، میرے بعد اس کی دنیا کو کیا فرق پڑ جائے گا، میرے آنے سے پہلے دنیا چل رہی تھی، میرے جانے کے بعد بھی چلتی رہے گی، تو پھر میرے ہونا کیا ہونا ہے. یا تو پھر اتنا انوالو ہو جاؤ نا اپنے ہونے میں، کسی نہ کسی جگہ فوراً کوئی جواب اگر مل جائے پھر توحید سمجھ آ جائے گی. توحید تو اسے دکھائی ہوئی ہے آپ کو. آپ یوں سمجھ لو توحید جو ہے نا یہ کثرت کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، وحدت کثرت. آپ اس طرح سمجھ لو کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سارے ایک جیسے ہیں، سب شکلیں آپ دیکھو برابر کی ہیں. جو آدمی نا آشنا ہو نا وہ کہتے سارے انسان تھے ایک جیسے تھے، تو کچھ کیسے سارے بیوقوف لگ رہے تھے، کہ سارے تنہا لگ رہے تھے، وہ سارے ظالم لگ رہے تھے مجھے تو. اچھا اب یہ ابتدائی سفر ہے اس کا کہ جب سب انسان اس کو ایک جیسے لگے، سارے ظالم لگے، سارے پردیسی لگے، سارے اس کو ڈاکو نظر آئیں. اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد سارے محسن لگے. پھر جب شکلوں تک پہنچا ہے انسان کہ ساری عجیب عجیب شکلیں، ساری ایک جیسے انسان ہیں، تو دیکھیں کوئی کسی سے نہیں ملتا، سارے انسان ہیں، کوئی کسی شکل نہیں ملتی ہے. یہ کثرت ہے. بے شمار رنگ رنگ کے چہرے، ہر چہرے میں لاکھوں چہرے، ہر چہرہ ہی ہر جائی ہے، کروڑ چہرے ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہے. یہ سارے انسانی چہرے ہیں، یہ کثرت ہے. اب اس کے اندر وحدت آئی ہے. آپ ذرا غور سے دیکھو تو کوئی چہرہ کسی چہرے کے برابر نہ ہو. وہ کون سی چیز ہے، مختصر سوال، وہ کون سی چیز ہے جو سب چہروں میں موجود ہے تو سے چہرے الگ ہیں، اور ہر چہرے میں موجود ہے تو چہرہ سب سے الگ ہے اور سارے یکساں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں آنکھیں تو سب میں ہیں، باقی جتنی بھی چہرے کے اجزاء میں جو سب میں برابر ہیں، لیکن وہ چہرے کے اندر ہے کیا چیز جو اس کو باقی اس سے نمایاں کر رہا ہے؟ زندگی ہے خاص، یہ توحید ہے اس کی. وہ باقی سب ایک جیسے ہیں، وہ کیا ہے؟ کثرت اور یہ وحدت. یہاں اگر فضل ہو جائے کبھی کبھی، میں وحدت الوجود بات کر رہا ہوں، اگر فضل ہو جائے تو میری بات سمجھ آ رہی؟ اگر تو سمجھ آ رہی بات؟ ادھر بات نہیں کر رہا میں، نہیں. اگر فضل ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے آپ کو کوئی ایسا مشاہدہ مل جائے کہ واقعی سارے چہرے جو ہیں نا ایک ہی چہرہ بن جائیں،
کبھی چند لمحات کے لیے، تو بس پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ مطلب ہر چہرے کے اندر ایک ہی چہرہ تھا، وہ جب چاہے تنہا ہو جائے، جب چاہے سب کے ساتھ مل جائے۔ اے مشاہدے کا ہے مقام۔ ہاں مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنے کی بات نہیں، میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ اللہ کی طرف لے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا چہرہ ہو ہر طرف، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اور اس محبوب کا چہرہ نظر آئے ہر طرف، کسی کے حوالے سے ہو جائے، تو ہر انسان جو ہے نا اس چہرے سے بیشک وقت سارے گزر جائیں کہ آپ کو ہر طرف وہی نظر آئے، یا تو محبت میں یہ مقام آئے گا، عشق میں آئے گا، یا اس کے فضل سے آئے گا، پر راز آشنا ہو جاتا ہے انسان۔ راز آشنا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو نہ کوئی اپنا نظر آئے نہ کوئی غیر نظر آئے، اور نہ ہونا نظر آئے نہ ہونا نظر آئے۔ اس زندگی کے اندر سے اس کو زندگی باہر جاتی نظر آ جائے، باہر سے اس کو اندر آتے ہوئے نظر آ جائے۔ یہ ایک لمحہ بھر کے لیے ہوتا ہے۔ آشنائی کا میرا خیال ہے مومنٹ جو ہے نا اس توحید کے حوالے سے بہت چھوٹا سا ہے، اور پھر آگے تاثیر زندگی بھر یا زندگی کے بعد ہی رہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اور توحید سمجھ آنے سے آدھا کام ہو جاتا ہے ایمان کا، مطلب ایمان انسان کا آدھا قائم ہو گیا، کیونکہ جب تک رسالت نہ سمجھ آئے تو توحید سے آپ کا آدھا مسئلہ حل ہوگا۔ توحید جو ہے نا یہ وحدت افکار بھی ہے، وحدت کردار بھی ہے، اور یکساں مشاہدہ ہے، ہر چہرے کے اندر ایک چہرہ دیکھنا، کبھی دکھا دے تو ہر چہرے کے اندر وہی ہے، ویسے خیال نہیں ہے مشاہدہ برابر ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ لگن ایک جیسی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو جائے، پھر تو ہی سمجھ آ جاتی ہے، یا پھر اپنے حوالے سے سمجھ آ جائے کہ میں مستقل چلتا آ رہا ہوں اپنے ساتھ، اور میں کن کن زمانوں سے گزرا ہوں، اور میں پھر میں ہوں، میں 1000 بار ٹوٹا ہوں اور میں 1000 بار ثابت ہوں، میں کتنی موتیں مرا ہوں اور میں کتنی زندگیوں سے گزر رہا ہوں، یہاں سے پھر تو ہی سمجھ آ جاتا ہے اور کون ہے جو مرتا رہا ہے اور کون ہے جو زندہ ہو گیا۔ اب یہ اپنے حوالے سے، یہ بھی فضل والوں کو یہ اپنا حوالہ بھی میسر آ سکتا ہے۔ یا تو ایسے لوگ جو اس چیز میں بلیو نہیں کرتے یا مسلمان نہیں ہیں، کیا وہ توحید پرست نہیں ہو سکتے ہیں؟ توحید ہے، توحید پرست ہے، لیکن وہ اسلام میں نہیں ہے۔ توحید آپ یہ سمجھ لو کہ شیطان سب سے بڑا معاہد توحید پرست، اس حد تک کہ اس کے کہنے پر بھی اس کے غیر کو سجدہ نہیں کیا، اس کے علاوہ کو۔ توحید میں تو کمی نہیں ہے نا۔ تو ہیں بالکل ہیں، ساری کائنات ہی ہے جی، کافر بھی ہے، آپ یہ سمجھ لو، اللہ کے اختیار سے باہر تو نہیں، سارے مانتے ہیں اس کو۔ جھگڑا تو آتا ہے جب اللہ ایک کو پیغمبر بنا کے بھیج دے، جھگڑا تو وہاں نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ کمال کر دیا آپ نے، بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو بول دیا آپ نے پیغمبر، یہاں سے فرق۔ یہ پیغمبر بنانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کر دو، یعنی کہ اس کو ذرا خصوصیت سے مقام دے دیا، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ آپ ابھی تک سب کے ساتھ برابر تھے، آپ ایک کو خصوصیت دے دی۔ یہی پیغمبر کو کرتا ہے نا اللہ میاں، کہ تم میں سے ایک آدمی کو
نامزد کر دیا، باقی کہا کہ اس کے اطاعت کرو، فتح بھی انہی جو تم اللہ، آپ اس کی اطاعت کرو. تو وہ پھر آدمی سمجھتا نہیں. دیکھو یہ مرتبے میں ہم خاندان، ہم طاقت ہمارے پاس، اور یہ بظاہر زبان بھی کمزور ہے اور یہ کہتے ہیں میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. یہ اللہ جب ہے باتیں کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، چلو ہمیں بات سنا دو. سنائی نہیں کسی نے. پھر یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہے کہ دبدبہ اس کے پاس ہے، فرعون کے پاس طاقت، فرعون کے پاس بادشاہ، فرعون کے پاس پیسہ، اس کے پاس جلال، اس کے پاس، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. تو یہاں آ کے ایمان درست نہیں رہتے. اور جو مان جائے اللہ ہے جیسے چاہے کرے، کبھی دھوپ پیدا کرتا ہے، کبھی چھاؤں پیدا کرتا ہے، کبھی رات پیدا کرتا ہے، دن اس نے کہہ دیا ہے چل ہے، بس اپنا کیوں نکال دو. یہی چیز نہیں سمجھ آتی. اور اللہ نہیں کہا ہوگا شیطان سے کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، سب سے کہا ہوگا. پھر ایک دن کہہ دیا ہوگا کہ اس کو سجدہ کرو. زیادہ زیادہ اس نے یہ کہا ہوگا یہ پچھلا حکم تو آپ کا یہ تھا، انہوں نے کہا دودھ باہر ہو جائے، مالک ہے نا. اور اگر وہ کہ اچھا آپ نے کہا نہیں کرنا، آپ کہتے ہو کرنا، چلو ہم آپ کا حکم مانتے، چلو دیکھا جائے گا، نظام ہی اور ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے حکم کے جواز کے علاوہ ماننا. جواز تلاش نہ کرو. بہت سارے احکام ایسے ہیں، مطلب نماز کا کیا جواز ہے؟ یہ خاص قسم کی حرکت ہے. دل اگر آپ کا مومن نہ ہو تو پھر آپ کا حرکت کیسے مومن ہو؟ اگر آپ مان جاؤ اس کو کہ اس نے ایسا کہہ دیا ہے، اس نے اگر کہا ہو تو آپ مان دو، بس ٹھیک ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، شارک کاٹ کے بھی دیکھ لو تو نہیں ملتا. اس نے کہا ہوں، آپ مان لو ہوں، شاید کچھ عرصے کے بعد بات سمجھ آ جائے. تو اپنی دانائی کو تھوڑا سا ترک کرنے کا نام ہے میرا خیال ہے توحید کا سبب. جواز نہ تلاش کرو، بس چلتے جاؤ. نہیں تو پھر دریافت کرو کہ زندہ جو ہو تو پھر زندگی میں مرنے کا جواز کیا ہے. اگر وہ جواز سمجھ آ گیا تو توحید کا جواز سمجھ آئے گا. وہ تو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا. کہ ہونا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم ہیں، رونق ہے دنیا کے اندر، میلے ہیں، سارا ہے نا. پھر نہ ہونا کیوں ہے یہ بتاؤ. چلتے چلتے کہیں نہ کہیں آئے گی. اچھا یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس کی مرضی ہے، بس جس کی مرضی ہے سارا اس پہ چھوڑ دو. آسان ہو گیا. وہ کہ ہے اب ہے، بس ایک قسم کا کھیل ہے. اس کو سمجھ آتی ہے جو زیادہ غور نہ کرے. غور سے نہیں سمجھ آتا، سجدے سے سمجھ آتی ہے. ہاں اب آپ بولو. ہاں جی، ہاں ہاں، غور کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے تم اپنے غور کی رینج دریافت کرو کہ شاید تمہارے غور کرنے کا مقام. اب بڑا آسان سی بات ہے. غور چلو ذہن کی ایک حرکت کا نام ہے، اسے کہیں گے نا آپ. ساتھ قلب ملا لیں، یا آپ کے اندر کسی پرزہ ہے، اس کو کوئی حرکت کا ہے، سوچ ہے، مبتلا ہے. آپ سوچتے جاؤ تو کائنات کی وسعتیں آپ نہیں سوچ سکتے، سوچ نہیں سکتے. اور سائنس نے جیسے بیان کر دیا اس سے علاوہ بھی کائنات کی وسعتیں ہیں، تو وہ سمجھ آنے کی ضرورت ہی کو نہیں. کائنات کتنی بڑی وسیع ہے اس کو چھوڑ دو. سوچتے جاؤ تو خیال بھی تھک جائے گا، تو کائنات اپنی چلتی جائے گی. اتنا پتہ چلا کہ کوئی وسیع فاصلوں کی دنیا ہے کائنات، اور بے شمار فاصلے ہیں، بے شمار سفر ہے، اور بے شمار رفتاریں ہیں، بے شمار حدت ہے، اور بے شمار ٹھنڈک ہے. یہی ہوگا نا پتہ نہیں آیا نا، سمجھ آ گئی نا. آپ جس دنیا میں آئے ہوئے ہیں نا اس کی آپ دیکھو. سوچ کے عمل کو ہم نہیں جسٹیفائی کر رہے، سوچنے لگے ہیں ہم. اس کے جواز ہو گیا نا کہ سوچنا اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ جیسے وہ تو اب آپ سوچنے لگے ہم. کائنات میں تو اتنی سی بات آ گئی، وسیع کائنات. چھوٹی کائنات میں آپ دریافت کر لو
کہ ایٹم دیکھ لو، اس سے بھی اور کوئی باریک چیزیں جو ہیں وہ آپ تلاش کرتے کرتے، سوچ کا عمل ڈسکوری کے علاوہ اور کون ہی ہے. آپ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ یہ دریافت کرو کہ آپ ذاتی طور پر کیا ہو. بس اگر آپ اس پہ سوچیں گے نا تو شاید بہت سارا راز دریافت ہو جائے گا. اس میں آپ کی منشا کتنی ہے یا یوں دریافت کر لو، آپ کے اندر آپ کی منشا کتنی ہے اور آپ کے علاوہ کس کی منشا ہے، وہ علاوہ کو پکڑ لو. آپ سونا چاہتے ہو، نیند نہیں آتی، چلو آج تو کوئی وجہ تھی، اور پھر کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے. آپ خوشیوں کا آستانہ بناتے ہو گھر، تو غم چپکے سے وہ کبھی علاوہ قابو کر لو، مطلب چھوڑو نا اس کو. ہاں ہے علاوہ، لیکن جن کا بہت کم کم. ہاں سجدے کا میں پوچھنا چاہتی ہوں، ہاں پوچھ. صحیح معنوں میں سجدہ کیا ہے اور کیا نصیب سے ملتا ہے یا اندر انسان اس کے لیے اپنی پریپریشن بھی کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح کرنی چاہیے اور کیسے سجدہ کیسے کیا اس کے لیے ذات کو کیسے تیار؟ دیکھو سجدہ ہم عام طور پر آرزوؤں کے سجدہ کرتے ہیں، عام طور ہم صفات کو سجدہ کرتے ہیں، اپنی آرزوؤں کو سجدہ کرتے ہیں. ہم نے ذات کا سجدہ نہیں کیا.
عام طور پر، یہ میں نہیں کہتا کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، ضرور کرتے ہیں. ذات کا سجدہ جو ہے مثلا ذات سامنے ہو، ذات کے، آپ کی ذات اس کی ذات کے سامنے سجدہ، یہ ایسا ہے جیسے آئینہ آئینے کے مقابل ہو، دور تک کی بات چلی گئی. آپ اس کا ثبوت مانگا آپ نے، اگر اس ذات کے سامنے جس کو سجدہ آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی آرزو کا خیال رہ گیا تو سجدہ نہیں ہوا. جس کو سجدہ کر رہے ہو کہ وہ بول پڑے کہ بول بھائی تیرا سجدہ قبول ہو گیا، کیا چاہیے، اور اگر کچھ سوال باقی ہے اسی سوال کا سجدہ ہے. نہیں بات سمجھے؟ پٹیشنر کا سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ محبت کا، سوال سے بغیر. پہلے وہ آپ جو پہلے ایک بات سمجھ لو نا، اب آپ سوال کرو. نہیں میں سنا نہیں. بڑا بے شمار بتا دو. اگر تو ذات کی صفات تبدیل نہ ہونے والی ہوں پھر تو ذات اور صفات چلتا جائے گا. صفات کے اندر تضاد ہے پورا. آپ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں، بڑا زبردست مطلب پریشان کرتی ہے یہ بات کہ مثلا آپ یہ دیکھو کہ ہم نے ان کو دوست کہہ دیا، آج بڑا مطلب خوش کرتے پانی ٹھنڈا پلایا، دوست کہہ دیا. کچھ عرصے کے بعد گرم پانی پلانا شروع کر دیا، ہمیں کہا ہم دوست نہیں کرتے. صفت بدلی، ہم نے ذات کو بدل لیا. تعلق ذات سے تھا، صفات اس کا عمل ہے ذات کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں ذات سے تعلق کمال کرتے ہیں. شادی سے پہلے شادی کو دیکھا نہیں ہوا اور ذات کو تعلق بنا کے گھر میں لائے ہو، عمل کوئی نہیں دیکھا ہوا. مقصد یہ ہے کہ ذات کے ساتھ ہم نے جس کو نکاح کہتے ہو، ذات کے ساتھ نکاح کر دیا، صفات کے ساتھ نہیں کیا. صفات سے نکاح ہو تو پھر تو کسے ختم ہو جائے. وہ ذات ہے. اولاد مطلب بگڑ جاتی ہے پھر اپنی اولاد رہتی ہے. صفات ساری بگڑ گئی اور اپنا بیٹا رہ کے میرا بیٹا آج اس کا والد وہی ہے جو کل تھا. بیٹا صفت سے ہی معروم ہو گیا، صفت سے بدل گیا، ذات آ گیا. سمجھتے رہے نا بات. اسی طرح جب ذات کو آپ مانتے ہو رحمان، ہم نے سیدھا کیا اللہ کو رحمان ہے، اگر وہ قہار ہونے کی ذات کو ظاہر کر دے تو میرے سجدے میں فرق نہیں آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اب پتہ چلا کہ صفات کا سجدہ نہیں ہے، ذات کا سجدہ ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو ابتلا سے گزارنے والے نے پہلے ان کو ٹھنڈا پانی پلایا، شربت پلایا، محبت پلائی، دوستی کی، یہ کیا وہ کیا، تم بڑے ہمارے ولی اللہ قریب ہو گئے، اور ان کو ابتلا سے گزار دیا. جو دوستوں والی صفت نہیں ہے بظاہر دنیا کے طور پر، ابتلا سے گزارا، کنویں سے گزارا پیغمبروں کو اور اپنے دوستوں کو، کربلاؤں سے گزارا اور مختلف وادیوں سے طائف سے گزارا، بے شمار جگہ سے گزارا، اذیتوں سے گزارا. کسی نے آج تک استعفیٰ نہیں دیا پیغمبری سے. سنتے ہم یہی آ رہے ہیں نا کہ مچھلی کا پیٹ ہے، آ رہا ہے، جو سنتے آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام 900 سال اللہ کی خدمت کی، بیٹا مانگا ایک، انہوں نے کہا نہیں دیتے. اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا ہے کہ استعفیٰ دیتے تو ٹھیک ہے، پیغمبری والی بات پھر رہ گئی کہ کیا دنیا کیا منہ دکھاؤں گا. نہیں ایسا کیا. پیغمبر جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود بھیجے فرشتوں سمیت، اکیلے بھی نہیں، اور وہ اللہ جس کے لیے للہ جنود السماوات والارض، فرشتے سارا لشکر زمین و آسمان کے اس کے اپنے ہیں، اس کے پیغمبر کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ سوچو اگر ہے تو کوئی بات ہے. اور پھر مطلب ملال نہیں آیا. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، فالوور جو ہے نا ڈگمگا جاتے ہیں کہ دیکھو جی اپنا. اکثر لوگوں کی پریشانی کیا ہے کہ دھوکہ دیا گیا. کون؟ اپنا دھوکہ کب دیتا ہے؟ صفات بدل رہا ہے. ورنہ ہم ذات کو اپنا کہیں تو پھر صفات بدلتا جائے. ہمارا کیا ہے؟ ایک دفعہ کہتا میں نے کیا دیا اس کو 2 سال، مجھے نہیں پتا، کہتا وہ تیرا سامان وہ اٹھا کے لے گیا.
چوری کر کے لے گیا، چوری کر کے لے گیا، میں نے دوست کہہ دیا چوری تو چوری تھی. میں بالکل مطلب بتا رہا ہوں کہ صفات کے تبدیلی سے ذات نہیں بدلتی. ذات سے تعلق جو ہے نا، جن کو ذات کا سجدہ کرنے والے ہیں وہ ابتلا کے دنوں میں بھی سجدہ کرتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کا کوئی عزیز آگے پیچھے ہو جائے، فوت چوت ادھر ادھر، تو ان کے سجدے میں فرق نہیں آئے گا کہ اب کیا نماز پڑھتا ہے، تیرا جوان بیٹا آگے ہو گیا، تیرا باپ چلا گیا، اب کس بات کی نماز پڑھ رہا ہے، کون سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، لے گیا کہتا ہے اسی کو تو سجدے کر رہا ہے. لے جائے اس کی مرضی، دے جائے اس کی مرضی، غریب گزار دے زندگی سے تب اس کی مرضی، امیر گزار دے تب اس کی مرضی. ہم نے ذات سے کیا ہے پیار، صفات بدلتا جائے پھر بھی ہمارا پیار رہے گا قائم. آپ نے سوال کیا کیا ذات کا تصور صفات کے بغیر ہے؟ ہر دم ہے، ہمیشہ سے ہے، قدم قدم پر ہے. آپ ذاتی طور پر آپ ذات قائم ہو اور صفات آپ کی بدل گئی. اگر جوانی صفت ہے تو وہ بھی چلی گئی، صفات آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، ذات قائم رہتی. تو سجدے کی بات یہ ہو رہی ہے، اگر سجدہ سوال نہ ہو تو سجدہ صحیح ہے. کوشش یہ کرو کہ سوال نہ بنے. سجدہ جو ہے نا یہ لگن کا ہو، محبت کا ہو. مطلب جس طرح ایک انسان زبردست تشنا ہے دیدار دوست کہہ لو، محبوب کہہ لو، کچھ کہہ لو، دیدار کی تشنگی ہے، اس کو دیدار کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ گزر جائے گا. دیدار کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ساتھ تھوڑا سا بدلے میں کوئی چائے وائے بھی پی لو، نہیں، دیدار ہو گیا سراب ہو گیا. اب آتے ہیں یہ جو ہے نا یہ آدمی عبادت کے خیال میں ہے، اس کا سجدہ جو ہے نا اسی ذات کے دیدار کا ہے. اب یہی ہے صفت کی بات. صفت بدل دیں، دوست چلا کے ناراض ہو کے. پسند کرنے والے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے جب نکالا نا، یا بشرا آزا غلام ہو گیا، گئے قافلہ باہر نکالا تو رو رہا تھا بچہ، وہ روتے کیوں؟ کہتا مجھے بھائی یاد آ رہے ہیں، بھائیوں کی محبت، وہ بھائیوں کی محبت کنویں میں پھینک گئی ہے، اور وہ بھائیوں سے اتنا مانوس ہے کہ کہتے بھائی یاد آ رہے ہیں بھائیوں سے. یہ فرق ہے. صفات کچھ اور ہیں، ذات کچھ اور. باپ کبھی ڈانٹ دے، ماں تو ڈانٹتی رہتی، صفات بدل جائے وہ پھر بھی بدلے میں، بچہ روتا ہے تب بھی بدلے میں یاد کرتا ہے ماں کو. ماں نے مارا، بچہ رویا، پھر ماں کو پکارا. ذات، اس لیے ذات کا سجدہ کرو صفات سے بے نیاز ہو کے. صفات کا تعلق اکثر صاحب آپ کی آرزوؤں سے ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے. آرزوؤں کی پنشمنٹ بھی صفات میں ہے، اللہ کی تعلق ہے، اور آرزوؤں کا معاوضہ بھی صفات میں ہے. غریبی کو معاوضہ دیتا ہے رزاق ہونے کی شکل میں، معاوضہ، دعاؤں کو مستجاب، سفر کو، اس طرح کے اور واقعات کرتا رہتا ہے. ذات کے اثار میں جو داخل جاتے ہیں کہتے ہیں تیرا سجدہ، تو جنت میں ڈال، تیری مرضی دوزخ میں ڈال، تیرے سجدہ ہم نے تیرے کا، ہمیں تجھ سے تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، تیرے علاوہ تجھ سے ہم کچھ نہیں چاہتے. آپ ایسے میں ایسے بھی لوگ ہیں، تو جس مرضی ماحول سے گزار، آپ تیرے سے محبت کرتے ہیں. لینا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس لیے آپ ایسا سجدہ کرو. اور اگر یہ ہم تعلقات کو، انسانی تعلقات کو ذات تک بنا لیں، صفات سے نکل جائیں، وہ زندگی آسودہ ہو جاتی، بہت خوشگوار ہو جاتی. پھر یہ جتنے ابتلاءات ختم ہو جاتے ہیں. ہاں آپ بولو، اب بولنے کا نام بھائی آپ بولو، مل جل کیا نہیں بول رہے ہیں. میں خوشی آفٹر روم بول رہے ہیں، آپ بولو. بسم اللہ. وہ ابھی مومن کام سنتے ہیں اسلام کے حوالے
حوالے سے مومن کا ذکر بہت آتا ہے، اور اس طرح سے یعنی ایک انفرادی طور پر پھر اجتماعی طور پر وہ سارا تصور جو ہے وہ قرآن حکیم کا جو ہے تو کیا بنتا ہے تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو. یہ رہنا تو اس دنیا میں ہے اور یہاں ہی وہ سارے کچھ تجربے بھی ہونے ہیں، تو اس پہ یعنی میں عملی سائڈ پر آؤں گا پریکٹیکل آج کے حوالے سے کہ جب ہم نے مسلمان تو ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر فرض کیا بھی یعنی آج مومن انڈیویجولی کیسے بنا جائے اور کلیکٹیولی کیسے بنا جائے، یہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ جو ہے کہ سارے وہ چیزیں جو بھی دین کا وعدہ ہے حاصل ہو سکے وہ ساری چیزیں، اور جو بنانے والے کا اور اس کا بنانے والے کا منشاء ہوتا ہے وہ بھی پورا ہمارا بھی یہ کیسے آج اس پہ موجودہ ماحول میں کون سے طریقے سے ممکن ہے اور جس پر عمل پیرا ہو کر آگے چلنا چاہیے. بہت جامع بات ہے کہ ایک چیز تو یہ فوری طور پر جو اس کا ضروری، ابھی سوال ہی کیسے بیان کر رہا ہوں کہ آگے تو کہیں نہیں جانا، اس انسان نے اپنی استعداد کے مطابق اس طاقت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ایک آدمی کے پاس آگے چلنے کا استعداد نہ ہو، اس سے آگے چلنے کا سوال نہیں ہو رہا کہ اس نے آگے چلنا کہاں ہے. یہ واقعہ پہلے ایک دفعہ ہوا. آپ یہ دیکھو کہ ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک معاہدے پر دستخط کے وقت یہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر رسول اللہ نہیں لکھو گے، صرف اپنا نام مفرد، اور آپ کے ساتھ جو وابستہ ہیں لوگ وہ رسالت کی وجہ سے ہیں. یہی تو عنوان ہے ہمارا کہ بھئی اس وجہ سے سارے اعتقاد معتقد مرید وابستہ آپ نے کاٹ دو. تعلق کی وجہ کاٹ دی، یہ تعلق کی وجہ تھی. آپ یہ دیکھا آپ نے تاریخ کے اندر کہ کوئی بھی متعلق ایسا نہیں تھا جس نے اپنا ریلیشن کاٹا ہو. انہوں نے کہا کہ آپ ٹائٹل رہنے دو تب ہم آپ کے ہیں، کاٹ دو تب ہم آپ کے ہیں، بس ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. ایک بات کہ جب ہم ایسا معاشرہ، ایسی ملت جس کا حوالہ آف کورس دنیا ہی ہوگا، لیکن وہ منشاء خالق ہمارا مراد ہے کہ خالق کی منشاء کے مطابق کہ کیسے معاشرے کا قیام کرنا، یہ ایک منشاء ہم نے بنایا ہوا ہے جس کا ہمیں عملی طور پر منظر نہیں سامنے آیا. اور عملی طور پر سامنے نہیں آیا تو ہو جانا چاہیے تھا کہ اسلام کو مفقود ہو جانا چاہیے تھا، کوئی نیا مذہب آ جاتا ہے یا کوئی لا مذہبی آ جاتی، کچھ اور ہو جاتا، وہ پھر چلتا جا رہا ہے. اب واقعہ پہلے سمجھ لیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے اسلام کے آغاز میں کسی ایک فرد کو دعوت دی تھی کہ بھائی تم آ جاؤ، انفرادی طور پر اپنی زندگی کو ترک کر کے ہمارے عظیم اجتماع میں شامل ہو جاؤ، ہم تجھے یہاں کی بھی آسانی دیں گے اور آخرت کا بھی ہم تو خط وعدہ کرتے ہیں. تو بیچارہ اس دام میں آ گیا، کلمہ پڑھ گیا، ساتھ مل گیا، بڑا خوبصورت ہتھی بن گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر گروہ نے ہی فرد کو مارنا شروع کر دیا. ہمیں کسی ہندو نے نہیں مارا کبھی بھی. جب کبھی کوئی اذیت پہنچے گی تو اپنے معاشرے میں اپنے آدمی سے. وہ گروہ کی جو صلاحیت تھی نا اجتماع کی، وہ ٹوٹ گئی. یہاں کچھ لوگوں نے کوشش کی پھر فرد کو بچانے کے لیے، کوئی خانقاہ آباد کر دی کہ چلو آؤ ٹوٹے ہوئے بندے میرے پاس آ جاؤ، کوئی تھوڑا سا کلمہ پڑھ لو، کوئی نظام ہو جائے، کچھ کھانا پینا، بیچاروں کو ذرا خوشگوار لگ دیا. تو واقعہ چلتا رہا. اب جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس کا اگر مسئلہ دیکھا جائے تو صرف بہت ساری چیزوں کی کمی نہیں ہے، ایک چیز کی کمی ہے. کمی ہے ایک قائد کی، قیادت. اور جب تک قیادت کسی انسان کی شکل میں نہ نازل ہو یا پیدا ہو یا ہم ہی میں سے کوئی آئے،
اس وقت تک یہ معاشرہ نہیں ملتا. اچھا فردن چھوٹے چھوٹے جو قائد ہیں، قائدین کی کثرت جو ہے، یہی قیادت کا فقدان ہے نا. بے شمار قائد ہیں اور کوئی قائد نہیں ملتا. اس وجہ سے ہمارا جو ہے نا معاشرہ ٹوٹ کے شکار ہو گیا. اس کا طریقہ جو عملی ہے وہ یہی ہے، اگر آپ ذاتی طور پر فرد کے طور پر مومن، اگر آپ ذاتی طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی نہ کسی کی قیادت کی اطاعت میں چلنا شروع کر دو گے، نہیں ملا تو آپ قیادت کا اظہار کرنا شروع کر دو گے. اگر یہ دو چیزیں آپ طے کر لو، یا اپنے سے نمبر 1 کو نکال لو، کہیں سے ڈھونڈو کہ یہ آدمی جو ہے نا کم از کم کچھ نیئر ہے میرے خیال کے، چلو اس کے پیچھے لائن بنا کے چل پڑو، معاشرہ بن جائے گا. تو یا پھر اپنا کوئی نمبر 2 ڈھونڈ لو، اس کو چلا دو اپنے ساتھ. یہ اس طرح بدلے بے شیر یہ معاشرہ بن سکتا ہے. ورنہ یہ جو ہے نا ایسے آپ کا عمل قائم نہیں ہو سکتا، مومنانہ عمل، فراست مومن کی. اسی کے ساتھ دوسرے طریقے سے میں بات کروں گا. ہاں. وہ یعنی نتائج نکل نہیں رہے، نہیں نکل رہے، کوششیں بے شمار ہو رہی یا ہیں، ہر جگہ پر ہو رہی ہیں اور بڑے زور شور سے ہو رہی ہیں، نتائج معلوم ہیں. اچھا اب جب اس میں طے میں جا کر آدمی دیکھتا ہے کہ نتیجہ کیوں نہیں، بات کو عمل سے ہونی. اچھا تو عمل والی سائڈ جو ہے وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتی ہے، اور اس میں پھر وہ آدمی مجموعی طور پر دیکھتا ہے کہ انتشار ہے اور ساری چیز ہے، تو پھر وہاں میں سے بھی وہ بیماری جو نکلی تھی وہ منافقت نکلی تھی. اچھا اب یہ ساری چیز تو موجود ہے. اچھا اب اس کے بغیر جو ہے وہ اس کو وہی جو ہے جو اصل مقصد جو ہے اس تک پہنچنا آسان ہو گیا، بڑا مقصد ہوگا جتنا وجود کو بھی، لیکن ضرورت اس کے بغیر بھی اب اس میں سے اس جنگلے سے نکلنے بھی نہیں، اس کے بغیر نکلا بھی نہیں جا سکتا. اور اس کو نکلنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ حل تو جب تک وہ نکالتے ہیں عملی حل نہیں نکلتا ہے تو نتائج نہیں نکلیں گے. نہیں نتائج کی بات کرو، نتائج کیا ہیں؟ سرفراز ہونا دنیا میں، جس کو ہم نتائج کہہ رہے ہیں، وہ نتائج کیا ہیں؟ یہ پہلے جو کے مطابق جی سرفراز ہونے کے بے شمار ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک خاص طریقے کے مطابق سرفراز ہونا جو ہمیں بتایا گیا. تو اب اس کے لیے جو ہے اس کے لیے اس کا عملی جو اقدامات ہیں، عملی بھی بتایا گیا ساتھ، عملی بھی ساتھ بتایا گیا. عملی کا لفظ ہے قرآن میں بتایا گیا کہ طریقہ کیا ہے اس کا، معاشرہ تشکیل کرنے کا سارا سلسلہ بتایا گیا. وہ ایک انسان غائب ہوا پڑا ہے، منکم کون ہی ہے اولی الامر، جھگڑا وہاں ہوا پڑا ہے. ہاں ایسے ہے کہ جب تک ایک فکری ماحول اسلامی تہذیب میں نہ ہو، ایسی کہ اسلامی تہذیب میں مومن پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی تہذیب میں فکری ماحول ہی وہ نہیں ہے. اگر فرض کیجیے اب بات کر رہے تھے کہ کوششیں ہو رہی ہیں، اگر آپ نے کوششیں کی ہیں، حدود لگا دی، اگر آپ کو فکر نہیں ہے تو کس حد کو آپ کر رہے ہیں اور اس پہ کیسے عمل پیرا ہو؟ اگر آدمیوں کو عورتوں کو صاف نظر آئے کہ اتنا قانون جو ہے وہ قانون اچھا ہی نہیں، اور وہ فکری ہوتی ہے کہ اس کو ڈھالے آپ کے معاشرے کے اوپر اسلامی تہذیب. یہ تو بہت عرضی ہے. میں نے جو دیکھا ہے اسلامی تہذیب یعنی زمانہ جاہلیت جس کا ذکر کرتے ہیں وہ تو عربوں کا تھا، باقی دنیا میں تو بہت بڑی تہذیبیں گزر چکی ہیں. یعنی ایسی تہذیبیں تھیں جن کا ابھی تک بدل کو ملا ہی نہیں، نہ یونانی نہ رومی. تو تہذیب تو تھی عربوں کی، اور اسلامی تہذیب جو اس پہ قائم ہوئی ہے وہ عربوں کی اس جہالت سے زیادہ آگے بڑھی نہیں. وہ اس لیے کہ جب آپ دونوں طرف دیکھیں، فطرت کی دنیا جو ویسٹ میں ہے، ہم تو زیادہ طریقے کی روحانیت کا وہ پرچار کرتے ہیں. ہمارے بڑے سے بڑے جو فکر مند لوگ، بڑے بڑے مفکر ہیں، اگر ان کا آپ تقابل کریں ویسے سے تو ان سے ادنا آدمی بہتر سوچ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہاں سوچ کی اجازت دی گئی. ہمارے یہاں اسلامی تہذیب میں سوچ کی اجازت نہیں، اور مومن کیسے پیدا، ہم تو انسان نہیں پیدا کر سکتے. دیکھو بڑا صحیح پہنچے ہوئے ہو آپ. صرف اتنی سی بات دیکھو نا کہ بہت ڈیولپڈ تہذیب مغرب کی جتنی بھی ترقی کر گئے،
اس کا انجام آپ کے ہیئر آفٹر کے حوالے سے کیا ہے؟ میں اس پر تھوڑا سا ہاں آپ کو اس طرح سے ہے کہ جو پہلے خرد کی طرف جائے گا وہ روحانیت وہی سمجھ سکے گا. یا مثلا میں یہاں میری اتنی بڑی عمر ہو گئی, مجھے مشرق میں روحانیت نظر نہیں آتی لیکن مغرب میں آتی ہے, ان کے فلسفے میں آتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں اپنے حالات خرد کے ایک ترقی کے بعد, وہ دیکھتے ہیں کہ خرد میں یہ ہمیں نقصانات ہوئے, اس کے بعد انہوں نے ایک فلسفہ پیش کیا اور کرتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات وہ سیلف کریٹیکل بھی, جس کو ہم لے کے پھر شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ضرور سوال ہے مغرب اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ان کو کچھ سولوشن بتائے. ہم کیا سولوشن بتائیں گے, ہم نے تو خرد بھی نہیں اور ہم خرد سے ویسے متنفر بھی. اور میرا تو اقبال نے کافی مس لیڈ بھی کیا, خرد کو چھوڑو اور جنون کی طرف جاؤ. جنون تو پہلے ہمیں بہت, یعنی لاجیکل نہ سوچنا, لاجیکل طریقے سے نہ سوچنا, سیکوینس میں نہ سوچنا, یہ ہماری سوچ ایک عادت پڑی ہوئی ہے. اس میں ضیاءت بھی ہوگا, اس میں موجود بھی شامل ہوگا, اس میں سارے ملا حضرات بھی شامل ہوں گے, ہمیں خاص رستے پر لے جا رہے ہیں قرآن. تو سوچ جہاں پر ہوگی وہاں روحانیت, اور مجھے اس لیے ہمیشہ بیسٹ میں روحانیت نظر آتی ہے. چاہے وہ افریقہ کے لوگوں کو جا کے کھانا کھلائیں یا جو بھی کریں, چاہے وہ ڈانس ہی کرتے ہیں, لیکن روحانیت ایک ان میں ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک خرد کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا. اس میں انہوں نے سائنس, اس میں آئنسٹائن بھی آیا, نیوٹن بھی آیا. میرا خیال وہ بھی ایک جو محل ہے وہ بہت ضروری ہے, جو ہم میں ہے ہی. ہم ہمارے جو بھی ساتھیان آئے اسلامی تہذیب نے ان کو تباہ کیا, ان کے خلاف بے لگائے گئے, ان کو قبرستان میں دفن نہیں دیا گیا. ہمارے تو یہ حالات ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عاقبت ہے مغرب آخر وہ ہم سے بہتر ہو, کیونکہ ان میں روحانیت ہے. تو یہ تو فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ آپ کو عاقبت کا سبق کیسے پتہ چلے گا, کہاں سے عاقبت ہے. جب تک آپ کوئی ریویلڈ کوئی چیز نہ محسوس کریں کہ عاقبت کہاں جواب دہ ہو رہی ہے. ایک ریولیوشن کی پروسیس یہ ہے, مثلاً اب آپ کہہ رہے تھے یونیورس, آج سے 50 سال پہلے جو آدمی یونیورس کا سوچتا تھا باقی بہت محدود 50 سال میں مغرب میں انہوں نے بہت سارا, جیسے آپ نے کہا تھا ایک ڈسکوری کی پروسیس وہ وائڈ ہوتی جاتی ہے. وہ جو پروسیس ہے جو کہ کھڑی نہیں, مثلاً سائنس آپ کو وہ یہ نہیں بتاتی پہلے کیا تھا اور آخر میں کیا ہوگا, لیکن وہ جو موجود ہے اس کے متعلق آپ کو کہتی ہے کہ یہ میں نے ڈسکور کیا ہے, ٹھیک ہے, نہیں, لیکن جو میں نے کیا بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ یہاں سے ایک قدم اور آگے اٹھا لو. ہاں, جو سائنسدان یہ کہتا ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے, یہ آگے بڑھے گا, لیکن جتنا میں نے ڈسکور کیا میں پروو کر سکتا ہوں. یہ بہتر ہے اس آدمی سے جو کہے مجھے سب معلوم ہے, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں نہ. صحیح بات ہے, ایبسولوٹزم بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایبسولوٹزم ہے, ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا پتہ ہے اور شروع کا بھی پتہ ہے, اور اس میں پھر ایک خاص جبر کی حالت ہے. نہیں, بڑا صحیح ہے, بڑی بات ہے. جہاں سے ایک قدم کا فاصلہ ہے جہاں پہنچے ہوئے, فطرت بیان ہو رہی ہے, سائنس بیان کرتی. سائنس بھی ہماری غیر نہیں ہے, کوئی دشمنی ہمیں اس سے, نہ عقل سے نہ فلسفے سے, یہ اپنی چیزیں ہیں. آپ صرف فطرت سے فاطر کا ریلیشن دریافت کریں. کیا اس فطرت کو کوئی ایک فاطر اس ذات کے حوالے سے کوئی دریافت ہو رہا ہے؟ باقی تو فطرت ہے, کاز ایفیکٹ کا پورا ایک چین چلا ہوا ہے. سورج نکلے گا, گرمی رہے گا, موسم بدلیں گے, واقعات ہوں گے, زندگی ہوگی, موت ہوگی, کوئی ترقی ہو جائے گی, کچھ عروج و زوال کائنات میں تہذیبوں کا آئے گا, اور کچھ واقعات ہوتے رہیں گے اور وقت چلتا جائے گا. ہم اجتماعی طرف زندگی بسر کریں گے, فردن اضطراب میں مبتلا ہوں گے, اپنے اپنے فاقوں سے گزریں گے, اور اجتماعی رونقیں ہوں گی. مغرب ہو یا مشرق ہو, فرد اپنی اکائی کے اندر مبتلا ہے ہر جگہ. اس سے کوئی اگر 10,000 آدمی میرے ساتھ بیٹھے ہوں تو کیا, اور پیٹ کا درد جائے وہ کوئی پتہ چلتا ہے کسی کو کیا ہے؟ ہر فرد کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اس سے بحث نہیں ہو رہی, بحث یہ ہے کہ ہم کس حوالے سے, ریفرنس سے سفر کرنا چاہتے ہیں. ریفرنس ہم غلطی سے یہ صحت مند طریقے سے ایک بنا چکے ہیں کہ ایک ریفرنس ہے ہمارے پاس, اور ریفرنس ہم بناتے ہیں کوئی الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریفرنس ہے, اور ہم جواز نکالتے ہیں پھر تہذیب کے ساتھ, وہ بنتا نہیں ہے. یہ ہماری پریشانی ہے. جہاں تو ہم دین سے ہو جاتے دستبردار, پھر ہم تجربے کی دنیا میں آتے, کشتیاں لڑتے, رونق ہوتی, اچھا پلوان چلتا ہے.
تو مصیبت یہ ہے کہ وہ دین ایک آپ نے قبول کر لیا، وہ کاز ایفیکٹ سے باہر ہے کہ فاطر السماوات والارض ہم نے مان لیا. اچھا اتفاق سے اپنی جو ہے نا مارٹیلٹی یہ بھی ہم اسی حوالے سے مانتے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے. ممکن ہے ہم خود بخود ہی پیدا ہوتے رہے ہوں، ممکن ہے مطلب ماں باپ ہی اس کا ذریعہ ہو، تو پھر ممکن ہے ماں باپ کو اختیار ہی ہو کہ اولاد کیسی پیدا ہو، کچھ اولادیں نہیں بھی ہوتی ہیں. اچھا ہم خود اپنے خالق کو ممکن ہے پھر ہماری اجازت کے بغیر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی عجیب سی بات ہے، پوچھے بغیر پھر ہم ایک قدم پر اپنی آرزو نہیں پوری کر سکتے. یہ درمیان میں ایک واقعہ ہوا پڑا ہے، اس نے ہماری انفرادیت کو چھپا کے رکھا ہے بہت ساری اجتماعیت میں. اس کو پہلے دریافت کر لیا جائے، باقی سارا حجاب ہے. عروج و زوال کائنات کا، بس جنگ ہو رہا ہے ہونے دو، بڑی تباہی ہوگی ہونے دو، ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مرنا تو بنے اکیلے ہے. کائنات کی تباہی ہو یا ہمارے اکیلے کی تباہی ہو، موت تو ہماری اکیلی آنی ہے. یہ سارا حجاب ہے کہ کائنات آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، قومیں ترقی کر رہی ہیں، بہت بڑی ترقی ہو رہی ہے، وہی پیدائش ہے ہماری، وہی موت ہے، گھر سے وہی میانی صاحب تک کا سفر ہے. ترقی ہماری کیا کرے گی؟ بہت رنگ بن جائے گا، بہت بلڈنگ بن جائے گی، کسی اور مثالے کی اب بنا لو گے بلڈنگ، کیا فرق پڑے گا؟ صرف 60 سال کے بعد واقع ہوا پڑا ہے. 60 سال تو بہت زیادہ کہہ دیا ہم نے. واقعہ تو اتنا سارا ہے کہ انفرادی زندگی کا ایک واقعہ ہے. کچھ عرصہ کے بعد آپ کے اندر جو ہے نا سامان کھڑکھڑانے لگ جاتا ہے. کمال تو یہ ہے اب قومیں عروج کر جائیں، ترقی کر جائیں، زوال کر جائیں، اور آپ کے اندر ہی باطن ٹوٹا پڑا ہے، ظاہر بھی ٹوٹا پڑا ہے. یہ واقعہ تو یہاں ہے، دور کا تو واقعہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک آسودگی چھوٹی سی ایک معصوم سی خواہش ہے، وہ خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے، باقی ہم پوری کی پوری امپائر بناتے رہے. یہ ایک زیاد صاحب یا 2 زیاد صاحب کی بات نہیں ہو رہی. بنانے پہ آ جائے تو قائد اعظم ملک بنا دے اتفاق سے. یہ کتنا اسلام چاہیے تھا اس وقت؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ بھی نہیں کسی بولا، الا اللہ بھی پورا نہیں کہتے تھے، اور لفظ اور طرح سے بولتے تھے، معنی بھی نہیں آتے تھے. بن گیا اس دنیا کے اندر ایک صرف کلمے کے حوالے سے ایک ملک کا ہمارے وجود میں آنا اور پھر ٹوٹنا. جب واقعہ آپ اس طرح آسانی سے بچ نہیں سکتے، آپ دین کو بھی ترک نہیں کر سکتے، بڑی مشکل میں آپ. اب یہ نہ مغرب آپ کا علاج رہ گیا اور نہ آپ کا کوئی سعودی عربیہ میں علاج ہے. اب آپ کا علاج جو ہے نا تیرا علاج ٹھیک ہے تو وہ نظر کے سوا کچھ اور نہیں. غور کرو کہ کیا علاج اس کا کیا ہے. جماعت بندی سے بھی کام نہیں ہو رہا. جماعتیں تو توڑ رہی ہیں آپ کے آج کے انسان کو. دیکھو نا جتنی جماعتیں اویلو ہے، کسی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ دوسری جماعت کے خلاف بولتے جائے گا. کوئی انسانوں والی جماعت کی بات نہیں بنے گی اسلام کے حوالے سے. طریقت کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے کہ طریقت کے اندر جو ہے وہ چلتا ہے چشتی قادری نقشبندی سہروردی جمعیت العلماء جمعیت التفریق ملت اسلامیہ، سارا ہر طرف بنا پڑا ہے، اور علماء کے طبقوں میں بنا پڑا ہے، دیوبندی بریلوی بنا پڑا ہے، خدا جانے کیا کیا بنا پڑا ہے. اور فرد ایک ہے، زندگی ایک ہے، ٹوٹنے والی ہے، شاخ پہلے کمزور ہے. مقصد ہے کہ ایسا کوئی علاج سوچو جس میں اپنی زندگی بھی آسودہ ہو جائے. ہم ایسا کوئی علاج سوچ کے چلے جائیں تو کیا سوچ کے چلے جائیں؟ اپنا کوئی حشر دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی کامیابی لے جائیں جو فرعون والی کامیابی ہو، کل کو پتہ چلے کہ لین نہیں کہہ دیا، سچ مچ کہا کہ اللہ نکل آئے تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی بات یہ مغرب اور مشرق کے کہ مغرب کے لوگوں کو اپنے سائنس اور اپنے علم پہ اس حد تک انہیں یقین ہے، اور ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ پہ تو لوگوں سے اس طرح بات ہوئی، کہنے لگے کہ آپ لوگ جب ہوائی جہاز میں چڑھتے ہیں تو یہ اناؤنسمنٹ کیوں ہوتی ہے کہ جہاز اتنے بج کے اتنے منٹ میں چلا گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر انشاءاللہ پہنچ جائے. انشاءاللہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو پہنچے گا، یہ تو ضرور پہنچے گا. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ انشاءاللہ؟ مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں ہونی جیسی کی کہنا ہے انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں کہ اگر پانی دیکھو اس طرح اللہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سمجھا دیا. پہلی بات آپ دیکھو کہ قبول ہے